تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ بھارت کو شکست ہوئی اور شکست کے بعد اس نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، آج اس پر بات ہوگی۔ خوزدار میں جو واقعہ ہوا اس کے کیا شواہد ملے اور بھارت کس طرح ملوث ہے، اس حوالے سے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نیا ویلاگ ہو وہ آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، ایسا تھا کہ گزشتہ روز خوزدار سے تقریباً کوئی 9 کلومیٹر کے فاصلے پر جو اے پی ایس اسکول ہے اس کی بس تھی، جس کو ایک خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا اور اس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ساتھ میں ڈرائیور تھا اور ایک اور نامعلوم شخص تھا، تو 6 شہادتیں ہوئیں۔ اب اس کے اندر پھر یقیناً بچے بھی بہت سارے زخمی ہوئے اور اس کے بعد اس پر تحقیقات کا بھی آغاز ہو گیا، اور ابتدائی جو تحقیقات ہوئیں تو اس کے اندر کچھ شواہد تو ملے۔ وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ معصوم بچے تھے اور معصوم بے گناہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو آپ دیکھیں اس میں کہ 30 کلو کے قریب ایک بارود جو ہے اس میں استعمال ہوا، اور نارملی یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں اتنا زیادہ بارود استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عام نارمل خودکش ہوتے ہیں اس کے اندر 5 kg بھی کافی ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے چیسٹ پہ باندھا ہوتا ہے یا اپنی بیک سائڈ پہ آج کل باندھتے ہیں۔ جب وہ خودکش حملہ ہوتا ہے تو تمام جو اس کے اندر بارود ہوتا ہے یا چھرے ہوتے ہیں یا کیل ہوتے ہیں وہ اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ قریب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس سے زخمی ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ 30 کلو کا ایک بارود استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی 30 کلو کا مطلب یہ ہے کہ کتنے گنا آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی۔ اب اس کے اندر یقیناً جو چھوٹے بچے تھے وہ تو معمولی بھی ان کو زخم آئیں تو ظاہر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سروائیو کر سکیں، لیکن شکر ہے کہ زیادہ بچے جو ہیں اس میں نہیں زیادہ متاثر ہوئے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بس تو مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، اور یہ جو خودکش تھا اس نے ایک گاڑی کو استعمال کیا، یعنی گاڑی کے اندر بارود رکھا۔ اور اکثر جب ہم دیکھتے ہیں جتنے واقعات میں نے کور کیے اور دیکھے ہم نے کہ جب خودکش حملہ ہوتا ہے ایک کا بندے کا تو اس کی تباہی اور ساتھ ساتھ جب گاڑی کا دھماکہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنا زیادہ kg اس کے اندر ہوگا بارود اتنا زیادہ دھماکہ ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاڑی کے اندر جب دھماکہ ہوتا ہے تو ساتھ اس کا پیٹرول کا ٹینک ہوتا ہے وہ بھی پھٹتا ہے، تو ایک زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ کل ایک اچھی بات یہ ہو گئی کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم جو ہے وہاں پہنچ گئے، حالانکہ کل ایک تقریب بھی تھی اسلام آباد میں جہاں پہ آرمی چیف کو جو ان کو اعزاز ملا ہے اس فیلڈ مارشل کا، اس کے حوالے سے تقریب تھی، لیکن انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا اور پہلے وہ بلوچستان پہنچے جہاں پہ انہوں نے بچوں کی عیادت کی، ان سے ملے۔ یقیناً یہ ایک بڑا سانحہ تھا۔ ہمیں وہ اے پی ایس پشاور کا واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ یہاں پہ جب ہوا تو تقریباً 150 کے قریب جو تھے بچے اور کچھ ٹیچرز اور اس کی پرنسپل جو ہے وہ شہید ہوئے، اور کیا ایک کوہرام تھا پشاور میں، بلکہ پورے ملک میں ہی کوہرام تھا۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی تھی اور بچوں کی چیخ و پکار تھی، وہ بیان میں نہیں کر سکتا کہ وہ کیا حالات تھے۔
اب میں اس کو سوچ کے مجھے وہی ایک بالکل تصویر اور وہ سامنے آ گئی تمام صورتحال. تو اب اس میں وہاں پہ جب وزیر اعظم پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے جو حملہ آور ہیں، ان کے جو منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوری تحقیقات کی جائیں. اب جب تحقیقات ہوئی ہیں تو تحقیقات میں یہ کسی حد تک ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی، اور یہ پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہوئی اور پاکستان نے ان کو شکست دی. آپ کو پتہ ہی ہے ان کے جہاز ہم نے گرا دیے، 6 جہاز گر گئے، رافیل بھی اس میں شامل تھا. ساتھ ساتھ ان کا جو وہاں پہ ایک سسٹم تھا SU-400 جو انہوں نے جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ ناکارہ ہو گیا. پاکستان نے کئی ان کے ٹھکانے جو ہیں میزائل سے تباہ کر دیے. 26 کے قریب ایسے ایئر بیسز اور ان کے جو گودام تھے وہ تباہ ہوئے. تو بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اب اس نے یہی کرنا تھا، اور میں بار بار پہلے بھی کہتا تھا کہ دیکھیں یہ بھارت جو ہے یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے. اگر ہم دیکھ لیں TTP کو بھی انہوں نے کافی امداد دی. ساتھ ساتھ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے BLA بلوچستان میں، اس کو بھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے. اسی وجہ سے BLA کو آپ دیکھ لیں تو وہ جتنی کارروائیاں پاکستان میں کر رہا ہے اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی ہے، اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو ادارے ہیں انہوں نے کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا یہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس کے سہولت کار کون تھے، کون اس کو یہاں لے کے آئے، اس کی منصوبہ سازی کہاں کی گئی. تمام جو ایک اس کا پلان تھا وہ سامنے آ گیا ہے. اب اس میں ابتدائی جو معلومات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جی بھارت نے بالکل اس کو پلان کیا اور پھر انہوں نے یہاں پہ اپنی پراکسی کے ذریعے یہ کارروائی کی. اس کے اندر تمام منصوبہ بنایا گیا تھا، کس طرح اسکول کو ہٹ کرنا، اسکول کی بس کو ہٹ کرنا ہے. اس کی باقاعدہ ریکی کی گئی کہ بس کس ٹائم آتی ہے، کس وقت جا رہی ہوتی ہے، اس میں کتنے بچے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کو جو ہے جس گاڑی سے میں خودکش بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ اس نے بارود رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو دیکھا کہ کس جگہ پہ اس نے اس کے ساتھ ٹکرانا ہے. تو یہ تمام ایک منصوبہ بنایا گیا. اب جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہے. اور اب پاکستان نے یہ بھی سوچا ہے اور ایک اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس معاملے کو عالمی سطح پر لے جایا جائے گا. اس مرتبہ بھارت کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور اس سے صرف ریکویسٹ کرتے رہیں. اس کو بالکل ایگریسولی ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ بھارت نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، آپ نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو انسانیت سوز واقعہ ہے. اسی وجہ سے وہ مطلب آپ دہشت گردی کر رہے ہیں دوسرے ملک کے اندر، اور بھارت نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا. پاکستان کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں بھارت ملوث ہے. تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ تمام شواہد اکٹھے کیے جائیں گے، تمام شواہد جو ہیں دنیا کو دکھائے جائیں گے. امریکہ کو، برطانیہ کو بتایا جائے گا کہ یہ افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھارت کی تمام پلاننگ ہے. اور چونکہ وہ سامنے آ کے لڑ نہیں سکتا اور بزدل دشمن جو ہے وہ آپ کو وار اسی طرح کرتا ہے. تو بہرحال اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو لنکس ملے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک پورا ایک ڈوزیر بنایا جائے گا، اور وہ ڈوزیر جو ہے وہ بھارت کو بھی بھجوایا جائے گا اور پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے یہ بھارت ملوث ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے پراکسیز کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ایک پراکسی کو آپ نے پلان دے دیا،
اور اس کو فنڈنگ کی، اس پراکسی سے کہا کہ آپ آگے جو ہے اپنی ایک اور پراکسی بنا لیں، تو انڈیا یہی کام کرتا ہے۔ لیکن وہ آپ دیکھ لیں کینیڈا ہو، وہ امریکہ ہو، وہاں پہ بھی انہوں نے سکھوں کو مروایا، جو سکھ لیڈر تھے ان کو وہاں قتل کیا۔ تو وہ بھی مطلب آپ دیکھ لیں کہ مودی نے وہاں پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اور جو بندہ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ گجرات میں زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، ٹرین کو آگ لگا دی گئی کہ سارے کے سارے لوگ اندر جل گئے، جھلس گئے اور وہیں پہ مر گئے۔ ایک ایسا آدمی جو کہ ظلم کی انتہا کر دے، تو وہ پاکستان میں ایسے واقعات جو ہیں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پاکستان کو اسی وجہ سے، چونکہ آج پاکستان جو ہے اس کا ڈیفنس آپ دیکھ لیں، مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے، اکانومی آج بہتر ہو گئی ہے، سیاسی معاملات میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے، تو ان کا یہ حملہ اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ وہ پاکستان کو کمزور کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم وہ قوم نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈرا دیں گے اور ڈر کے یہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اپنا ایک جو ایک نصب العین ہے یا اپنا جو بھی ہمارا ایک جو پالیسی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بہرحال اب دہشت گرد نیٹ ورک جو ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس میں آئندہ دنوں میں مزید خبریں آئیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کو باخبر رکھوں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔